استنبول میں پاک افغان طالبان مذاکرات افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی قبول نہیں، پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں، مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خوارج ہلاک، شمالی وزیرستان میں 15، کرم میں 10 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق کرم اور شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پار سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ دہشت گرد گروہوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مزید خوارج کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ خوارج کی دراندازی کی کوشش، افغان حکومت کے ارادوں پر سوالیہ نشان۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کیا۔ افغان حکومت دوحہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی کا اظہار۔ کہا، میں پاک افغان مسائل جلد حل کر سکتا ہوں۔ سنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے۔ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، اب صرف ایک جنگ رہ گئی۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں۔ بولے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم عظیم شخصیات ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے۔ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں بہتری کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ پاکستان سے تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع سفارتی ہدف ہے۔ پاکستان سے تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے اسٹریٹجک تعلقات کے مواقع دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع موجود ہیں۔ بولے، امریکہ کے اسلام آباد سے تعلق کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت نے اب پاک امریکہ تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد بھی ریاض روانہ ہوگا۔ وزیر اعظم سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ لاہور کی فضا انتہائی زہر آلودہ ہو گئی۔ پولوشن میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 تک جا پہنچا۔ بھارتی شہر دہلی کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر، AQI 239 ہو گیا۔ فیصل آباد 540، گوجرانوالہ 371، ملتان 364، بھاگلپور کا AQI 250 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک، نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ، نون لیگ کی حمایت کے بغیر حکومت بنانے کا اعلان، بیرسٹر گروپ کے 5 اور مہاجرین نشستوں کے 5 ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ، فلیال تالپور کو ووٹ دے کی یقین دہانی، مزید 4 ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان، تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی، ماجد خان، عاصم شریف بٹ، اکرم ابراہیم اور فہیم ربانی کی فلیال تالپور سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیراعظم شہباز شریف کو فون، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی اپیل، میاں شہباز شریف نے فیصلے کا ٹاسک کمیٹی کو سونپ دیا، کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل، نون لیگ کا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ برقرار، وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس میں ناکام رہے، نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی، آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ آج وہ دن آیا ہے الحمدللہ کہ گھریلو صارفین کے لیے گیس، جو کہ ایک بہت ہائی کوالٹی کا ایندھن ہے، اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے RLNG گیس کنیکشنز کھولنے کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کی قیادت کو مبارکباد، تقریب سے خطاب میں کہا 2022 میں PDM حکومت کے لیے گیس کی کمی بڑا چیلنج تھا، مسلسل محنت کے نتیجے میں آج عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو بے نقاب کرنے کا دن، پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف آج یوم سیاہ منایا جائے گا۔ دن 10 بجے کشمیری شہدا کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک مرکزی یکجہتی واک کا انعقاد کیا جائے گا۔ شارع دستور، پارلیمنٹ ہاؤس، ڈی چوک پر کشمیر بنے گا پاکستان کے بینرز آویزان، سڑکوں، چوراہوں اور سرکاری عمارتوں پر یوم سیاہ کے پوسٹر نصب۔ مظفر آباد، کراچی، لاہور، پشاور میں بھی یوم سیاہ پر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ انشاءاللہ کشمیریوں کو جلد بھارتی تسلط سے آزادی ملے گی، وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم سیاہ کشمیر پر پیغام، کہا ہم جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ اس وقت تک جڑے رہیں گے جب تک انہیں خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ گرفتاریوں، مامرہ عدالت قتل، جبری گمشدگیوں کے ذریعے عوام کے حقوق کی پامالی جاری رہے گی۔ دنیا بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے، کشمیریوں کی جدوجہد کے لیے اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کا یوم سیاہ کے حوالے سے پیغام، کہا کشمیری عوام اپنے عزم و استقلال سے کسی صورت غلبہ قبول نہیں کریں گے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر کا عالمی برادری اور حقوق انسانی اداروں سے فوری مداخلت کا مطالبہ، بولے بچوں، خواتین اور بزرگوں پر جاری ظلم کو دنیا کو سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا۔ یہ جنگ ہے جنگ آزادی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، ہم جیت کے لیں گے۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں و کشمیر کے تحت مشعل بردار ریلی نکالی گئی، خواتین سمیت سینکڑوں افراد کی مشعلیں اٹھا کر شرکت، شہریوں کا بھارتی فوجی قصبے کے خلاف سیاہ جھنڈے لہرا کر احتجاج، شرکا کے بھارتی غاصبوں، جموں کشمیر چھوڑ دو، قاتل قاتل مودی قاتل کے نعرے فضاؤں میں، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، بھارت سے لیں گے آزادی جیسے فلک شگاف نعروں کی گونج۔ ستائیس اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن،
بھارت نے 1947 کو اسی دن کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا۔ حالیہ پاک بھارت جنگ سے یہ واضح ہو چکا کہ مسئلہ کشمیر ایٹی فلیش پوائنٹ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا اس وقت تک خطے پر جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ ستائیس اکتوبر کو کشمیر کی سرزمین پر جبر کی طویل رات مسلط کی گئی۔ بھارتی فوج کے مظالم، انسانیت سے سلوک، لاپتہ کشمیریوں کی داستانیں آج بھی وادی کی فضاؤں میں گونج رہی ہیں۔ انہی دردناک حقیقت کو گلوکار باسط شیخ نے اپنی آواز کے ذریعے ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ نغمہ یاد دلاتا ہے کہ کشمیر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات۔ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ سیاسی سیکورٹی اور خارجہ امور پر بات چیت، افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال پر بریفنگ۔ نواز شریف نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن لاہور سے کئی گنا بڑا بن گیا ہے۔ ریلوے کے نظام میں جدت ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا، ریلوے کے نظام کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب لے جا رہے ہیں۔ اسٹیشنز پر انٹرنیٹ اور کیفیٹیریا کی سہولیات دے رہے ہیں۔ روس کا جدید ترین اور ایٹمی توانائی سے چلنے والے نئے کروز میزائل کا تجربہ۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ یہ میزائل جدید ہتھیاروں کے اس پروگرام کا حصہ ہے جسے کسی بھی دفاعی نظام سے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ میزائل دنیا کا منفرد اور انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جو کسی دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں۔ حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر دھمکی دے دی، کہا غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹے میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے، جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی۔ بولے ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر سے تب تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک امن معاہدے کا امکان نہ ہو۔ اسرائیل کی غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے سے 13 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں کھیلتے ہوئے 2 جڑواں بہن بھائی بم پھٹنے سے زخمی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے اب تک 94 فلسطینی شہید، 326 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان والی بال ٹیم نے ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان نے چین کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی۔ پاکستان بحرین میں جاری ایونٹ کا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ آل پاکستان ٹینس چیمپئن شپ کے مینز اینڈ ویمنز کے ٹائٹل مزمل مرتضیٰ اور اشنا سہیل نے جیت لیے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا ٹینس کے فروغ کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ٹینس کی مکمل سرپرستی کی جائے گی۔ Your Miss USA 2025 is Nebraska. Your first runner-up,
مس امریکہ کا تاج آڈی ایکٹڈ کے سر سج گیا۔ مس امریکہ کے 74ویں ایڈیشن کے لیے 50 حسیناؤں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ آڈی ایکٹڈ پیشے کے اعتبار سے مقامی کمپنی میں سوشل میڈیا اور مارکیٹنگ کوارڈینیٹر ہیں۔ اور لالی ووڈ انڈسٹری کی معروف اداکارہ نیّر سلطانہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 33 برس بیت گئے۔ 40 برس تک فلمی دنیا میں راج کرنے والی اداکارہ کو شاندار اداکاری پر ملکہ جذبات کا خطاب بھی ملا۔